آج ہمارے ساتھ ایک ہمہ جہت شخصیت. یہ جو ہمہ جہت کا لفظ ہے یہ اتنا استعمال ہو چکا ہے اور اتنا گھس چکا ہے کہ اپنے سارے معنی کھو چکا ہے. لیکن میں جس شخصیت کے بارے میں آج بات کر رہا ہوں، جن کو ہمہ جہت قرار دے رہا ہوں، وہ سچ مچ ہمہ جہت. ہمہ جہت اس معنوں میں کہ یہ ایک مذہبی اسکالر ہیں لیکن شعر و ادب سے بھرپور لگاؤ رکھتے ہیں. یہ مذہبی امور کے وفاقی وزیر رہ چکے ہیں اور ساتھ ہی جان ایلیا کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں. یہ شوخ جملہ پھینکنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے لیکن قرآن فہمی کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے. ایک ایسی رنگا رنگ شخصیت ہیں کہ ان کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. ہمارے دوست بھی ہیں اور اس ملک کے بہت سے لوگوں کو رہنمائی بھی فراہم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج کے مہمان ہیں انیق احمد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام اخلاق صاحب. میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے آج کا یہ پروگرام آپ کو جاننے کے لیے ہے. ٹھیک. آپ سے باتیں پوچھنے کے لیے ہے. ہر چند کے میں ایک کھلی کتاب کے مانند ہوں. جی بظاہر یہی لگتا ہے لیکن اس کو ہم شروع یوں کریں، ذرا آگے سے شروع کریں، بچپن کی باتیں کرنا. جی ہم آپ کی یونیورسٹی کے زمانے سے شروع کرتے ہیں. ایک ایسے زمانے سے جب کراچی وہ کراچی نہیں تھا جو آج ہے. یقیناً آپ نے وہ کراچی دیکھا ہے، آپ نے غربت کی زندگی گزاری ہے، یقیناً آپ نے آسودگی بھی دیکھی ہے، الحمدللہ. آپ نے زندگی کو اس کے سارے پیرامیٹرز کے ساتھ دیکھا ہے. اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ وہ دور کیسا تھا، وہ یونیورسٹی کیسی تھی، وہ لوگ کیسے تھے جو آپ کے ساتھ رہے، آپ کا سفر جہاں سے شروع ہوا. اخلاق صاحب 1983 سے شروع ہوا ہمارا سفر کراچی یونیورسٹی کا. انٹرنیشنل ریلیشنز میرا ڈپارٹمنٹ تھا، پڑھائی کا شوق، کوئی کلاس مس نہیں ہونی، یہ ذہن میں تھا. بہت اچھے لوگ ملے، بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. بلکہ میں تو دوستوں سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر کراچی یونیورسٹی کا وہ جو 5-6 سال ہمارے گزرے، اگر وہ نہیں گزرتے تو زندگی میں ایک بہت بڑی کمی رہ جاتی. ایک کام میں نے اور کیا. وہ کام یہ کیا کہ میں کراچی کا رہنے والا، کراچی کا باسی، اس کے باوجود میرا قیام رہا ہاسٹل میں. تو میں نے جو دن کی یونیورسٹی ہے اس کو بھی انجوائے کیا اور جو رات کی یونیورسٹی ہوتی ہے اس کو بھی انجوائے کیا. بہترین اساتذہ نصیب ہوئے، بہترین اساتذہ. پروفیسر شمیم اختر ہمارے چیئرمین تھے، پھر سکندر مہدی صاحب، طلعت وزارت، خالدہ غوث اور خالد محمود اور بہت سارے لوگ تھے، بہترین اساتذہ. اب ہم سوچتے ہیں، ماضی پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ کتنے بڑے بڑے لوگ تھے جن سے ہم نے پڑھا اور ٹکا کے پڑھا. یہ تو تھا ایکیڈمک معاملہ، لیکن وہاں جو دوستیاں اور وہ تعلق وغیرہ وغیرہ. میرا تعلق تھوڑا سا سیاست سے بھی تھا. ایک طلبہ سیاست سے. جی ہاں. تو ایک طلبہ تنظیم سے میرا ایک بہت ہی گہرا تعلق، یعنی میں جمعیت کا ایک سرگرم کارکن تھا. تو ہم کوئی 1 بجے کے بعد پھر جمعیت کا حوالہ وغیرہ وغیرہ بہت سارے کام ہوتے تھے، وہ بھی کیے. اور اخلاق صاحب ایک کام اور جس میں ایک گیپ آ گیا تھا جو بتایا گیا ہمیں کہ جامعہ کراچی میں ادبی سرگرمیوں کا آغاز کرنا ہے. 8-10 سال گزر گئے تھے خالی جامعہ کراچی میں. لوگوں نے بتایا کہ بھائی ایسا کریں کہ کیونکہ آپ کے دوست ہیں شعراء، ادیب، یہ بہت آپ کے لوگ دیکھتے تھے کہ یہ انہی میں اٹھتا بیٹھتا ہے یا انہی میں زندگی کرتا ہے، تو آپ مشاعروں کا آغاز کریں. تو بس اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے پروگرام کروا دیے. پھر ایک ہوتا تھا ہفتہ طلبہ. جی. تو وہ ہفتہ طلبہ، پھر اس کا مشاعرہ، اس کے پروگرام. ایک پروگرام ہفتہ طلبہ میں ہوتا تھا روبرو. وہ روبرو، وہ پروگرام، وہ زندگی
کا اثاثہ ہے. کتنے شاندار پروگرام، جس میں آپ بھی ظاہر ہے ہمارے سے سینئر تھے آپ، تو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے سب روبرو کے پروگرام، ہفتہ طلباء وغیرہ. تو اپنی صلاحیتوں کو باہر نکالنے کا موقع ملتا رہا، اور بس ایک سپورٹ ہوتی رہی ان سب چیزوں سے. اور ہر دور سے، ہر عہد سے، ہر زمانے سے آدمی سیکھتا ہے. تو ہم نے وہ جو وقت گزرا ہمارا جامعہ کراچی کا، بہت شاندار وقت تھا. بہترین دوست جو کہ تاحال دوست ہیں ہمارے، وہ حلقہ احباب اب تک چلا آ رہا ہے. یعنی 40 سال سے 40 وہ سال دوستیاں وہ برقرار ہیں، قائم ہیں. اور آج بھی ہم بیٹھ کر یاد کرتے ہیں ہمارے خاص طور پہ جو کلاس فیلوز ہیں، جس میں اس زمانے کے لڑکے، اس زمانے کی لڑکیاں. تو لڑکا اور اپنے آپ کو کہنا کتنا اچھا لگ رہا ہے اس وقت. تو ہم سب یاد کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں. اور ہم ایک کام اور یہ کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی دوست جو پاکستان سے باہر چلا گیا، وہ کبھی واپس آتا ہے یا آتی ہیں، شادیاں ہو گئیں، وہ چلی گئیں باہر، تو ہم ایک گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں ہمیشہ، اور یاد کرتے ہیں اس زمانے کو. بہت سیکھا، بہت انجوائے کیا، اور بہت ہی یادگار زمانہ تھا ہر لحاظ سے. اچھا، یہ تو آپ یعنی ایک اکیڈمک زمانہ ہے جی سیکھنے کا، اور جی پھر ایک جوش ہے جوانی کا کہ دنیا کو تبدیل کر دیں گے. جی اس کے بعد شروع ہوتا ہے عملی زندگی کا دور. جی 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 آپ کئی شعبوں میں کام کرتے رہے، نہ جی جانے کہاں کہاں آپ نے ملازمت کی ہے. جی جی یعنی وہاں سے آپ نے شروع کیا، جی. اور تو وہ اس کے بارے میں ذرا بتائیں نا. ہاں، اس میں بس جب میں نکلا تو کھانا کمانا وغیرہ وغیرہ، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد شادی ہو گئی ہماری. لیکن دیکھیں، اس میں بیچ میں ایک چیز رہ گئی. کیا؟ بھائی میرے علم کے مطابق آپ نے جب آپ طالب علم تھے ہاں اسی زمانے میں کمانا شروع کر دیا جی تھا، جی. اور آپ ریڈیو وغیرہ سے. بہترین. ہاں، وہ تو وہ کیا تھا؟ اچھا، وہ کمانا، اس کو کمانا خیر اچھا لگا مجھے کمانا. وہ ہوتا یہ تھا کہ ہم بزم طلبہ کرتے تھے، اور ریڈیو پاکستان سے. ریڈیو پاکستان بزم طلبہ، اور ایک پروگرام کرنے کے اخلاق صاحب 30 روپے ملتے تھے. ایک پابندی تھی. وہ پابندی یہ تھی کہ حد سے حد آپ 20 پروگرام کر سکتے ہیں ایک مہینے میں 20. ایک مہینے میں 20 پروگرام کر سکتے ہیں. تو میں تو 30 پروگرام کرنا چاہتا تھا. اس کی وجہ یہ کہ 30 پروگرام کروں گا تو 900 روپے ملیں گے، لیکن 20 پروگرام کرتا تھا 600 روپے. لیکن میں آپ کو حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ جو 600 روپے ہمیں ملتے تھے، اس میں مزے کے ساتھ رہتا تھا. بلکہ کبھی کبھار تو یہ بھی ہوتا تھا کہ دوستوں کو بھی کھانے کھلاتا تھا کہ تم لوگ آؤ یار، ادھر آؤ. اتنے پیسے ہوتے تھے. کیا برکت والا زمانہ تھا. ٹھیک. اچھا، تو اب ہم ادھر ہی آتے ہیں کہ آپ نے جب تعلیم مکمل کر لی جی اور آپ پریکٹیکل لائف میں آئے، جی. تو کیا ہوا؟ تو ہوا یہ کہ کہاں سے شروع کیا؟ ہاں، کہاں سے شروع کیا، یہ بہت اہم بات ہے. میرے پاس یعنی کوئی جاب نہیں تھی. میں ڈھونڈتا رہا، مارا گھومتا رہا. اور میری یونیورسٹی کے میرے خیال 6 مہینے کے اندر ہی میری شادی ہو گئی. اچھا. ایک اور ذمہ داری میرے سر پر آ گئی. ارے میں نے کہا یہ اب کیا کیا جائے. تو ایک میرے دوست ہیں جو کالج میں میرے ساتھ تھے، حبیب خان ان کا نام ہے. تو حبیب خان نے بعد میں CA کیا اور ایک بہت بڑے آدمی ہوئے وہ. تو انہوں نے کہا، وہ بلکہ اسی کمپنی میں تھے، اسی ٹیکسٹائل مل میں تھے. ٹیکسٹائل مل. جی، ٹیکسٹائل مل میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ یار، میں نے اس سے بھی کہا، کئی لوگوں سے کہا، بھائی مجھے جاب چاہیے. تو وہ حبیب خان نے مجھ سے یہ کہا کہ تمہیں میں اپنی ہی کمپنی میں جاب دلوا دوں. میں نے کہا دلوا دیں. کہنے لگے نہیں، سوچ لو. میں نے کہا کیا سوچنے کی کیا بات، مجھے جاب چاہیے بھائی. انہوں نے نہیں، آپ کو فیکٹری میں رہنا ہوگا. اچھا. اور فیکٹری کے 450 مزدور ہیں، ان کو ڈیل کرنا ہوگا. میں کس ماحول سے نکلا، پھر تھوڑا سا تعلق لکھنے پڑھنے سے بھی رہا وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا مجھے جاب چاہیے. تو میں وہاں 3 سال میں نے جاب کی، پیسے کمائے. اور لیکن جب میں شام کو اٹھتا تھا تو میرے دماغ سے نا دھواں نکلتا تھا. اور
کبھی کبھی میں یہ سوچتا تھا کہ یار اچھا یہ بالکل پرسنل باتیں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو اندر سے جواب آتا کہ نہیں، اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا۔ پھر ہوا یہ کہ کوئی 3 سال کے بعد نہیں، وہاں آپ کیا کرتے تھے؟ میں فیکٹری مینیجر تھا، مینیجر تھے؟ فیکٹری مینیجر، اور اس میں مجھے یعنی ہر کام کرنا تھا، ہر کام ان وہ جو ملازمین ہیں، لیبر ہے، ملازمین سے مراد وہ لیبر کلاس، اس کو ہینڈل کرنا، پھر جو پرچیزنگ ہے وغیرہ وغیرہ، اس کا آڈٹ، پیمنٹ، سیلریز وغیرہ، یعنی ایک یعنی بے شمار کام۔ اب کب تک آدمی کام کرے، اور آفس آنے کا وقت ہوتا، جانے کا وقت نہیں ہوتا۔ میں تھک کے چور ہو گیا، حالانکہ جوانی تھی نسبتاً، اور میں سوچتا رہا کہ یار نہیں۔ تو میں نے ایک دن فون کیا، ایک مسئلہ ہو گیا تھا اصل میں وہ جاب نہیں چھوڑتا، یعنی کوئی ایک بدمزگی ہو گئی آفس میں مالکان کے ساتھ۔ میں نے یہ سوچا کہ یار یہ جگہ مناسب نہیں ہے، یہ چھوڑ دینی چاہیے، لیکن کیا کروں گا چھوڑ کر بھائی۔ اچھا اس عرصے میں ایک بیٹا میرا یعنی وہ پیدا ہو چکا تھا، اب ان کی پیدائش ہو چکی تھی، اب ہم 3 ہو گئے تھے۔ اب 3 ہونے کے بعد میں نے کہا یار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو آپ کے اور ہمارے دوست ہیں، ان کا نام ہے خلیل اللہ فاروقی۔ جی جی۔ تو میں نے فون کیا خلیل، تو اس وقت موبائل وغیرہ یہ نہیں تھے اس زمانے میں۔ میں نے خلیل سے کہا، میں نے کہا خلیل صاحب میں نے جاب چھوڑ دی ہے اور مجھے فوری طور پر جاب چاہیے۔ خلیل اللہ فاروقی نے مجھ سے کہا کہ بلیزون ایڈورٹائزنگ ہے۔ وہ اس میں کام کرتے تھے؟ نہیں، وہ تھے انٹرفلو میں۔ وہ انٹرفلو میں تھے۔ ان کی ایک دوست اور آپ کی دوست، اب وہ ہماری بھی دوست ہیں، عافیہ سلام۔ عافیہ سلام۔ عافیہ سلام تھیں بلیزون میں، وہ تھیں کریٹو مینیجر۔ آصف رضا میر، عظمیٰ گیلانی، حبیب ہاشمانی، یہ 3 ڈائریکٹرز تھے۔ انہوں نے کہا کہ یار، خلیل نے کہا کہ خلیل تم ایسا کرو انیق، تم بس وہاں چلے جاؤ عافیہ کے پاس۔ میں نے کہہ دیا عافیہ کو۔ انہیں ایک شدید ضرورت تھی کاپی رائٹر کی، اردو کاپی رائٹر۔ میں پہنچا، میں کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ عافیہ سے ملاقات ہو گئی۔ عافیہ تو آپ کو جانتی ہوں گی پہلے سے؟ نہیں جانتی تھی مجھے۔ تو وہ مجھے سیدھا لے گئیں آصف رضا میر کے پاس، اور آصف رضا میر نے کوئی 15 منٹ بات کی ہوگی، کہنے لگے کہ بھائی صاحب آپ کب جوائن کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں کل جوائن کر سکتا ہوں۔ کہ آپ کل جوائن کر رہے ہیں؟ تو 5 سال گزر گئے اسی میں، بلیزون ایڈورٹائزنگ، کاپی رائٹنگ میں بہت ساری کیمپینز وغیرہ، جنگلز، یہ وہ لکھتے رہے، اور وہ مزہ آیا، بہت انجوائے کیا۔ اچھا وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے، جو ہمیں کبھی معلوم ہی نہیں تھا۔ ہم نکل کر آ رہے ہیں فیکٹری سے، اب اس ماحول میں آ گئے، اور ایک شوبز کا ماحول وغیرہ وغیرہ، بہت انجوائے کیا، بہت زبردست۔ اور پھر مجھے آفر آ گئی انٹرفلو سے، اچھا ایک بڑی آفر آ گئی۔ تو میں نے کہا میں جا رہا ہوں۔ اب میں نے جوائن کر لیا طاہر خان صاحب کو۔ اس کے بعد یعنی 3 سال وہاں گزر گئے۔ 3 سال بعد مجھے آفر آئی اورینٹ سے، ایس ایچ ہاشمی صاحب کے پاس سے، اور میں وہاں چلا گیا۔ تو اس طرح میں نے یہ کوئی 11 سال گزارے ایڈورٹائزنگ میں، کہ 2002 آ گیا۔ اب 2002 میں جیو آیا۔ جیو آیا تو ہمارے استاد، ہمارے بزرگ دوست شکیل عادل زادہ، آپ کے ہمارے بہت دوست ہیں، تو انہوں نے کہا مجھ سے کہ، اور ان سے ملاقات ہماری تقریباً روزانہ ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یار ایک بات سنو، تم جاؤ جیو، اور جیو کو ضرورت ہے ایک مذہبی پروگرام کرنے والے میزبان کی، لیکن ان کی ایک شرط ہے، جیو والوں کی شرط ہے،
وہ شرط یہ ہے اخلاق صاحب کہ جو پریزنٹر ہوگا، جو ہوسٹ ہوگا، وہ اپنی لک میں مذہبی نہیں ہوگا، مذہبی نہ نظر آئے، نظر نہ آئے، ایک نئی چیز. اچھا وہ کیمرہ وغیرہ اور یعنی علماء تشریف لا رہے ہیں، الف پروگرام ایک شروع کرنا تھا وغیرہ وغیرہ سب. میں نے کہا شکیل بھائی میرے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، نہیں بالکل نہیں. میں ایک تو یہ کہ تجربہ نہیں ہے، دوسری بات ہے کہ چھوٹے موٹے پروگرام کر دینے کا جو بزم طلبہ بڑا کام آیا وہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو دانشوران اثر ہیں، جو اسکالرز ہیں، ان سے بات کرنا وغیرہ وغیرہ بہت. بھائی آپ جائیے، آپ جا کر ملیے اور ابھی چلے جائیے. اب وہ سب رنگ کا دفتر بالکل برابری میں دفتر میں اٹھا اور میری پھر یہاں جیو کے جو بڑے ہیں ان سے ملاقات ہوئی اور تفصیلی گفتگو ہوئی. بہت سارے گفتگو ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تو مسلسل انٹرویوز لے رہے تھے اور ہمیں کوئی شخص اب تک پسند نہیں آیا تھا، لیکن ہم نے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے. یہ پہلی ہی ملاقات میں؟ پہلی ہی ملاقات میں. آپ کب جوائن کر سکتے ہیں؟ اب آپ یعنی میری کیفیت کیا ہوگی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. تو میں واپس گیا اور واپس شکیل بھائی کے پاس، انہیں سب میں نے پوری صورتحال سے آگاہ کیا. تو شکیل بھائی کہنے لگے پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے مجھ سے کہا آپ کب جوائن کر سکتے ہیں؟ کہنے لگے فون رکھا ہوا ہے اور ان سے یہ کہو کہ میں کل جوائن کر سکتا ہوں. اب آپ اپنا پروفیشن چینج کر رہے ہیں. اب وہ شکیل بھائی ظاہر ہے ہمارے مینٹور، ہمارے سرپرست، ہمارے بڑے، ہمارے مربی، یعنی وہ تو ہم بڑے احسانات ان کے ہمارے پر ہیں، ہم پر ہیں. تو میں نے فون، ان کا وہ کمرہ وہ آپ نے بہت دیکھا ہے، تو اس کمرے سے فون کیا اور میں نے کہا کہ کل میں جوائن کر رہا ہوں، اپوائنٹمنٹ لیٹر مجھے کل بس مل جائے. ہم نے جیو جوائن کر لیا. 2002 میں جوائن کیا، 2005 تک میں جیو میں رہا. 2005 میں ایئر وائی چلا گیا. 2002 سے 2005 تک آپ الف پروگرام کرتے رہے. الف وہ میری انٹری تھی. اچھا وہ جو پروگرام تھا وہ اس کی یعنی جو اس کا ساخت جو تھی وہ ذرا سی مختلف نہیں تھی؟ بہت زیادہ مختلف تھی. وہ تو اخلاق کس طرح کا پروگرام تھا؟ جی وہ تو یہ بہت اہم بات آپ نے فرمائی. اوپن ڈبیٹ ان ایشوز پر کہ جن ایشوز پر بات کرنا بھی مشکل، کیونکہ جیو سے پہلے پی ٹی وی بس کچھ نہیں. اور پی ٹی وی کا ماحول اور نپے تلے جملے وغیرہ وغیرہ اور کتنی جکڑ بندیاں. ان جکڑ بندیوں کے بعد جب ایک تازہ ہوا کا جھونکا آیا، اس میں ہم نے یعنی سینکڑوں پروگرام کیے اور ہمیں خود نہیں معلوم تھا. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، یعنی مجھے یہ بات نہیں معلوم تھی کہ اتنی پذیرائی ہوگی اور لوگ تو سننا چاہتے تھے. الف نے مجھے شناخت دی اور الحمدللہ اس کی ریٹنگ وغیرہ بہت اوپر گئی اور ہمیں اچانک ہی احساس ہوا کہ یار ہم تو ایک اہم آدمی ہو گئے. لوگ ہمیں سڑک پہ چلنے والے، ادھر ادھر آنے جانے والے، ایئرپورٹ پہ ہم کھڑے ہیں تو لوگ آ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں اور اپنے لیے ایک باعث فخر یہ بات سمجھ رہے ہیں. بڑی خوشی ہوئی. 3 سال گزر گئے. یعنی وہ پروگرام جس میں ہم نے اوپن ڈبیٹ، یعنی بیسیکلی اٹ واز بیٹل آف آئیڈیاز. اچھا اس میں ایک سلسلہ کیا تھا جو پاکستان میں نہیں ہوا پہلے. ہمیں تھیسس، اینٹی تھیسس، سنتھیسس، اچھا یہ ہوتا تھا. اب 2 افراد، جیسے دوحہ ڈبیٹ آپ نے دیکھا ہوگا بی بی سی. جی اخلاق صاحب وہ دوحہ ڈبیٹ بہت مشہور پروگرام ہے ٹم سبیشن کا، بی بی سی کا. وہ آپ نے بہت دیکھا ہوگا، بڑا زبردست پروگرام. اس کی ایک شکل، ٹم سبیشن تو بہت سارے آڈینس کو لے کر بیٹھتا ہے، یعنی 200-250 افراد ہوتے ہیں. ہمارے پاس ہوتے تھے کوئی بہت ہوا تو 50-60 افراد اور 4 میرے مہمان ہوتے تھے. اور مہمان بھی جیت مہمان. میں چند نام آپ کی خدمت میں لیتا ہوں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، آسمہ جہانگیر، اقبال حیدر، احمد جاوید،
حسن نثار، ڈاکٹر لال خان، لال خان صاحب، لیفٹ کے بہت جی، زبردست بالکل۔ لیڈر. اور دیکھیے میں کتنا اہم نام بھول گیا. پہلی مرتبہ میڈیا پر جاوید احمد غامدی صاحب کو یہ خادم لایا. اچھا، تو ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ان کو لائیں. جاوید غامدی صاحب لاہور میں ہوتے تھے، تو میں نے کہا کہ یار ایسا کریں کہ ان سے ملاقات کروا دیں ہماری. وہ کراچی ایک دن پہنچے، فون آیا ہمارے پاس کہ غامدی صاحب آئے ہوئے ہیں. تو میں ان سے ملنے گیا، ان سے گفتگو ہوئی. میں نے کہا واہ 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 واہ. یعنی ہمیں چاہیے تھا ایک آدمی ایسا جو مکالمے میں بہت آگے ہو. غامدی صاحب نے منع کر دیا اچھا، کہ نہیں، وہ کیمرہ شائے، کیمرہ، یہ وہ مسئلہ. انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ظاہر ہے، مائک کہاں لگتا ہے. ظاہر ہے وہ ان چیزوں سے بالکل نا آشنا. یہ ہوا کہ بہرحال ہاتھ پاؤں جوڑ کر ہم انہیں لے آئے، اور پہلا پروگرام ہوا. تو کوئی 2-3 پروگرام ہوئے ہوں گے کہ غامدی صاحب بالکل کیمرے سے سب یوز ٹو ہو گئے، دوستی ہو گئی. دوستی ہو گئی کیمرے سے. ہم سے سب سے بڑا مزہ آیا. اور ان مہمانوں میں جو پاکستان کے بڑے بڑے اسکالرز اور بڑے چہرے جو انٹروڈیوس کرائے اس خادم نے، ان میں ایک چہرہ جاوید غامدی ہے. جاوید صاحب نے اس کے بعد تو پھر تو وہ جانے حیا ایسا کھلا ایسا کھلا. بہت ایک سلسلہ بہت آگے تک گیا. لیکن یہ کہ اچھا، یہ جو آپ کا 2002 سے 2005 تک کا جی پیریڈ سر، تھا، جی یہ کیسے ختم ہوا اور آپ نے کیا کیا پھر اس کے بعد؟ ہاں. اچھا، وہ جو آپ نے ایک اچھا لفظ استعمال کیا تھا کہ وہ غربت کا زمانہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا، جیو میں 3 سال میں کافی افاقہ ہوا. 2005 آ گیا، لیکن مجھے مزید پیسے چاہیے تھے کیونکہ اچھا اب وہ بچوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، اب ان کی اسکولنگ وغیرہ. یہ تو میں نے کہا یار یہ یعنی ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں وغیرہ وغیرہ. ہمارے بھی ذہن میں یہ بات تھی، لیکن اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا تھا. تو اے آر وائی میری بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم ڈبل آپ کو دے رہے ہیں، اچھا، آپ آ جائیے. تو میں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے. میں 2005 میں چلا گیا اے آر وائی، اور 2011 تک میں اے آر وائی کا حصہ رہا. 2011 میں بھی ذرا افاقے میں کمی تھی، اور میں نے اب یہ 2011 کا مطلب کتنے ہو گئے، 2002 سے شروع کیا، 9 سال ہو گئے. تو 9 سال کی جو تھی تپسیا، اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ یہاں سے بھی اب سوئچ کرنا چاہیے. تو 2011 میں میری ملاقات ہوئی ایک صاحب سے جن کا نام ہے میاں عامر محمود، جو دنیا ٹی وی کے چیئرمین ہیں. تو بس ہم لوگ جانے کہاں کہاں تھے، میں کہیں اور تھا، میاں صاحب کہیں اور تھے. اللہ نے ہمیں ملوایا، اور 1 جون 2011 سے میں دنیا ٹی وی کے ساتھ ہوں. صبح 7 سے 8 ڈیلی ایک پروگرام کرتا ہوں، اور قرآن پہ پروگرام کرتا ہوں. 13-14 سال سے آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں؟ 14 سال ختم ہو گئے. روز ایک پروگرام کر رہے ہیں؟ روز ایک پروگرام. اور اخلاق صاحب آپ کی اجازت سے میرا خیال ہے کہ ڈیلی پروگرام 14 سال ہو گئے، یہ 15واں سال شروع ہو گیا. پاکستان میں شاید کوئی دوسرا پروگرام، پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا پروگرام نہیں آیا کہ جس میں روزانہ 4000 سے زیادہ پروگرام آن ایئر ہو گئے ہوں 4000 وداؤٹ اینی بریک. یہ بڑا کمال کیا یہ ہے. الحمدللہ. تو میں بیٹے سے کہہ رہا تھا، تو بیٹے نے کہا کہ ہاں میں اس کو چیک کرتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی اور ہے ایسا شخص کہ جس نے روزانہ کی بنیاد پر کوئی، یعنی 15واں سال ہے کہ 14 سال تو مکمل ہو گئے، کہ 14 سال مستقل، یعنی ایک دن کا بھی بریک نہیں ہے. اچھا، یہ تو آپ کا گویا ایک وہ کیریئر ہو گیا نا، جی ہاں. جس نے آپ کی پہچان بنائی. جی. آپ
مذہبی اسکالر کے طور پہ اور قرآن فہمی کو فروغ دینے کے کام میں وہ آپ سمجھے گئے کہ یہ آدمی ہے جی جو ہمیں قرآن کے مطالب جی صحیح طور پر بتاتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے. یہ ایک آپ کا خاص شخصیت کا ایک کیا کہوں میں کہ ایک خاکہ بن گیا، ایک برانڈ بن گیا، ایک پہچان بن گئی. جی ہاں الحمدللہ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت کے ساتھ یہ جو آپ کی شخصیت ڈیولپ ہوئی پوری، اس کے ساتھ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو ماضی ہے، جی وہ شعر و ادب سے وابستہ ہے. ہاں آپ جان ایلیا کے قریب ترین لوگوں میں سے رہے. یقیناً رئیس سمروی اور سید محمد تقی کے خانوادے سے آپ کا بہت بہت گہرا تعلق رہا. پھر سبرنگ کے مدیر شکیل عادل زادہ سے قربت اتنی. تو یہ کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ آپ عام طور پہ شعر و ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ دین کی طرف یا دین کی ترویج کی طرف یا اس کام کی طرف نہیں آتے. تو ایک تو ہمیں یہ بتائیے پہلے تو کہ وہ سلسلہ کیسے شروع ہوا تھا، آپ کا جان ایلیا سے تعلق کیسے بن گیا تھا اچانک، اور وہ کیسے اتنا طاقتور ہو گیا تعلق کہ آخر وقت تک آپ اس کے ساتھ رہے، وہ آپ پر اعتماد کرتے رہے، آپ کو اپنی زندگی میں شریک کر لیا انہوں نے. جی ہاں اخلاق صاحب، یہ آپ نے جو باتیں 2-3-4 سوالات یہ اٹھائے نا، یہ بہت اہم ترین سوالات ہیں. اہم نہیں بلکہ اہم ترین. دیکھیے میں رفتہ رفتہ ہر بات کا جواب دیتا ہوں. پہلا سوال آپ کا یہ کہ یعنی گرومنگ کس ماحول میں ہو رہی ہے، پھر جان ایلیا وغیرہ، ادب، ادبی محافل، ادیبوں شاعروں سے دوستیاں وغیرہ، یہ سب کچھ چل رہا ہے. اور پھر قرآن کی طرف، قرآن پر گفتگو، دین سے محبت. یہ کوئی تضاد قطعاً نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں تعلق کیا ہے اس میں. میں عرض کرتا ہوں، میں وہی عرض کرتا ہوں، اسی پہ آ رہا ہوں. ادب دین کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. 50 برس پہلے کا کری قلم آپ لے لیجئے مدارس کا، تو اس میں ادب کا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا. ٹھیک. ختم ہو گیا. دیکھیے جب دین میں سے ادب نکلا تو کھردراہٹ شروع ہو گئی. ادب کیا کرتا ہے؟ ادب انسان کے اندر گداز پیدا کرتا ہے. ظاہر ہے آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے. ایک گداز، ایک نرمی. فقہ پر توجہ زیادہ ہو گئی. انسان کا انسان سے تعلق، احساسات، جذبے، یعنی لقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم کو ہم نے اکرام بخشا. اللہ فرما رہا ہے نا. اور اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ میں نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے. خلقت بیدیہ. آپ یہ یعنی انسان دونوں ہاتھوں سے، اللہ کے ہاتھ کون سے؟ لیکن انسان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. دوسری بات. تیسری بات، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کا احسن بہترین انداز سے اللہ نے پیدا کیا ہے. تو انسان کا انسان سے جو تعلق پیدا کرنے میں ادب بہت زبردست سیڑھی ہے. اب حالیہ تاریخ دیکھ لیں. میں حال سے بلکہ شروع کرتا ہوں. سب سے بڑا نام اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے، مدد اللہ العالی. صاحب دیوان شاعر ہیں، صاحب دیوان شاعر. ذرا پیچھے آ جائیں. ادب سے کتنا گہرا تعلق سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو ادب سے ایک خاص تعلق دین پیش کرنے والوں کا رہا. حضرت احمد رضا شاخات صاحب کتنے بڑے ادیب، بالکل ٹھیک، کتنے بڑے شاعر. ایک تعلق رہتا ہے. اب رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ علماء خاص طور پہ پچھلے 50-60 سال میں جو نئی کھیپ آئی، ادب سے تعلق ان کا ذرا کم نظر آیا، جس کے نقصانات ہم نے دیکھے اپنے اطراف میں. ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ میرا شروع سے ہی ایک تعلق، ایک ربط دین سے رہا، یعنی بچپن سے. اور میرے اندر ایک بات، ایک چیز گھومتی رہتی تھی
یعنی قرآن کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، کائنات کے حوالے سے، اس کائنات کے مسائل کے حوالے سے، اس کے حل کے حوالے سے، کیا اس کائنات کے مسائل کا حل قرآن کے پاس ہے؟ یہ جب ہم کالج میں آئے تو وہاں سے ہم نے اس پر بات کرنی شروع کی، اور کالج ہی میں پھر اصل جو تعارف ہوا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ جمعیت کے حوالے سے، تو ان کی کچھ کتابیں پڑھنے کا موقع ملا۔ جب وہ کتابیں پڑھیں تو مجھے اپنے سوالات کے جوابات ان کتابوں کے ذریعے حاصل ہونے شروع ہو گئے۔ تو ایک تو بیک گراؤنڈ سوچنا سمجھنا وغیرہ، پھر رفتہ رفتہ جو گرومنگ ہوتی جا رہی ہے اس میں آسانیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ پھر مطالعہ ہم نے بڑھایا، پھر پڑھنا شروع کیا ٹکا کے کہ پڑھا جائے، تفاسیر بہت ساری دیکھیں، پھر جو دینی کتب ہیں ان کا یعنی دل جمعی کے ساتھ مطالعے میں رکھا۔ تو یہ تمام چیزیں جمع ہوتی چلی گئیں۔ میرے دوست جو اس وقت دوست ہیں، پرانے دوست ہیں، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جب تم اس زمانے میں ہم سے بات کرتے تھے تو تمہاری شروعات تھی، اور جو تم آج باتیں کرتے ہو نا تو اس کا ابتدائیہ تھا وہ جو تم کالج میں باتیں کرتے تھے، تو وہ خود بخود ہوتا چلا گیا اور چیزیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی چلی گئیں۔ یہ دونوں کام ایک ساتھ ہوئے۔ تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، بلکہ جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دین پیش کرنے والے کو ادب ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ ادب مطالعے میں رکھے۔ اچھا، اب یہ بھی ذرا، کیونکہ یہ بات چل نکلی ہے تھوڑا، وہ بھی ہم جو سوال بھی میں نے یہ کیا تھا کہ جان ایلیا صاحب کیسے، کہاں سے، کیسے تعلق ہو گیا؟ کیا ہو؟ اچھا، جان صاحب کو تو ہم نے پڑھا تھا اور غائبانہ انہیں جانتے تھے، پھر ایک دو جگہوں پر ملاقات ان سے ہوئی سرسری، یعنی اس وقت میری عمر ہوگی 19-20 برس۔ اور لیکن ایک اور بات، اخلاق صاحب آپ کا شعبہ، میں نظم سے زیادہ نثر میں دلچسپی رکھتا تھا، افسانے کہانیاں یہ پڑھتا تھا۔ تو زائدہ حنا جان صاحب کی بیگم، ان کو میں بہت پسند کرتا تھا۔ ان کی کتاب آئی تھی قیدی سانس لیتا ہے، تو اس زمانے میں ایک ہی کتاب آئی تھی اس وقت تک، تو صادقین نے اس کا ٹائٹل بنایا تھا، بہت شاندار کتاب تھی۔ افسانے میں نے پڑھے، مجھے بہت پسند آئی، لیکن میں انہیں جانتا ہی نہیں۔ میرے ایک بڑے بھائی اللہ غریق رحمت کرے، وہ کوئی 6-7 سال مجھ سے بڑے تھے، تو وہ اصل میں مجھے وہ لے کر آئے، یا انہوں نے اس کو تڑکا لگایا اس پر، اس مطالعے پر ادب سے قریب کیا، تو انہوں نے وہ قیدی سانس لیتا ہے وہ کتاب مجھے پڑھنے کے لیے دی، زائدہ حنا کی۔ میں نے وہ کتاب پڑھی اور میں بے پناہ متاثر ہوا۔ تو میں نے کہا بھائی سے، میں نے کہا بھائی میری خواہش ہے کہ ان خاتون سے ملوں۔ تو وہ بھی نہیں جانتے تھے، انہوں نے کہا یار پتہ نہیں کیسے، کون ہے، کہاں رہتی ہیں، کچھ نہیں۔ ایک دن بہرحال ایسا ہوا کہ بھائی نے بتایا مجھ سے ایک محفل میں کہ تم زائدہ حنا سے ملنا چاہتے تھے نا؟ تو میں نے کہا کہ ہاں زائدہ حنا، وہ رائٹر؟ کہ نہیں، ہاں وہ زائدہ حنا ہے۔ تو اخلاق صاحب میری عمر بہت ہوئی، تو یہی ہے 19-20 سال، تو میں ان کے پاس گیا اور ان کے پاس جا کر میں نے ان سے بہت ہی صفاقانہ گفتگو کی، اور ایک بچہ بات کر رہا ہے ان سے، میں نے کہا آپ نے مجھے بہت رلایا، آپ کی کہانیاں پڑھ کر میں بہت رویا اور وغیرہ وغیرہ۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھتی رہیں کہ یہ کون ہے اور یہ باتیں کس طرح کر رہا ہے۔ تو میں نے ان کے افسانے انہیں سنائے، انہیں بتایا کہ یہ کس افسانے میں آپ نے کیا لکھا۔ اچھا، ایک رائٹر کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی ان کی تخلیقات کو دہرائے، اس کو بیان کرے۔ ایک کام کیا انہوں نے، فوراً پرس کھولا، اپنا کارڈ نکالا اور مجھے دیا۔ وہ ڈینسو ہال کے علاقے میں کسی کمپنی میں اس وقت وہ ڈائریکٹر تھیں۔ اچھا، تو کہ کل تم وہاں آ جاؤ۔ میں اگلے دن پہنچ گیا
زائدہ ہینا صاحبہ کے پاس، جو بعد میں زائدہ آپا ہو گئی ہماری. ہم ان کے پاس گئے، انہوں نے 1-1.5 گھنٹہ گفتگو کی اور بہت اچھی گفتگو رہی، بہت شاندار. میں ان سے یعنی ایک انسپریشن مجھے مل رہی تھی ان سے. جنید پلازا جو نیپا چورنگی کے ساتھ، وہاں عالمی ڈائجسٹ کا دفتر تھا، گلشن اقبال میں. گلشن اقبال میں نیپا کے پاس. ہاں، تو کہنے لگی کہ یہاں سے اٹھ کر میں شام کو وہاں بیٹھتی ہوں، عالمی ڈائجسٹ ہم نکالتے ہیں، اور تم ایسا کرو کہ تم شام کو وقت ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا ہے. کہ لیے شام کو وہاں آیا کرو. مجھے کیا چاہیے تھا، میں شام کو پہنچ گیا. تو وہاں کچھ لوگ تھے جو اسٹاف وہاں موجود تھا. تو اس میں ایک ندیم اختر صاحب سے بھی ملاقات وہیں ہوئی، جو کسی اور میگزین کے ایڈیٹر تھے، وہ بھی وہیں سے نکلتا تھا. شاید اس کا نام علامات تھا یا علامت تھا، ایسے کوئی نام تھا اس میگزین کا. ان سے ملوایا، وہ انہوں نے زائدہ آپا نے پورے آفس کے لوگوں سے تعارف کروایا. تو وہ ایک کمرے میں لے گئیں، وہاں جان صاحب بیٹھے تھے اور جان صاحب پروف ریڈنگ کر رہے تھے. جان صاحب، یہ میرے شوہر ہیں، یہ جان ایلیا، تم تو جانتے ہی ہوگے، مشہور شاعر ہیں. میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میری ملاقات ان سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. تو جان صاحب سے ملا، اور پھر رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ میری دوستی یعنی زائدہ آپا سے ذرا کم ہوتی چلی گئی اور جان صاحب سے بڑھتی چلی گئی. اور رفتہ تو پھر یعنی وہ ہم ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہو گئے. بہت اچھا وقت، بہت زبردست وقت گزرا ان کے ساتھ، سیکھا بہت. جان صاحب نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھانا جسے کہتے ہیں، اچھا. ان میں شامل ہیں. وہ میرے محسن ہیں، اور میں تو 22 سال پھر وہ شب و روز ہم ان کے ساتھ تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ بس یعنی ان سے ملے بغیر دن مکمل نہیں ہوتا تھا. اور ہم رات 12 بجے، جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں ہاسٹل میں رہتا تھا، تو 12 بجے آخری پوائنٹ جاتا تھا نیپا سے. اگر وہ پوائنٹ نکل گیا تو پھر آپ کو واک کرنا ہے. پوائنٹ جو ہے وہ ایک بس ہوتی ہے جو جی وہ جو بس ہے، یونیورسٹی کی بس ہے، وہ ہمیں ہاسٹل لے کے جاتی تھی. اگر وہ نکل گیا وہ پوائنٹ، تو پھر آپ کو واک کرتے ہوئے جانا ہے نیپا سے کراچی یونیورسٹی. آج کا کراچی نہیں تھا جی وہ سنسان کراچی تھا، لیکن حالات بہت بہتر تھے. کوئی ڈر خوف، سنسان لیکن محفوظ محفوظ تھا، کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا. بس پریشانی یہ ہوتی تھی کہ یہ جان صاحب روک رہے ہیں یار، بار بار روک رہے ہیں، یہ پوائنٹ نکل گیا تو اتنی لمبی یہ واک ہوگی، اور کب پہنچیں گے، کوئی 1 بج جائے گا، اور صبح جانا ہے 8 بجے کلاس لینے کے لیے. تو وہ ایک معاملات رہے. لیکن جان صاحب نے بہت محبت کے ساتھ اور بہت اپنائیت کے ساتھ ہماری تربیت ہی نہیں بلکہ ہماری پرورش بھی کی. اب آپ دیکھیے، اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. آپ کے پاس مثالیں تو بہت ہیں میرے خیال میں. میرے پاس تو بہت زیادہ مثالیں ہیں. مطلب وہ جان صاحب کا شعر ہے نا، وہ بھی اس وقت یاد آیا کہ مستقل بولتا ہی رہتا ہوں، کتنا خاموش ہوں میں اندر سے. کیا کہنے. تو اب میں وہ بات ہی بھول گیا جو میں مثال دے رہا تھا، کہ ہاں اب یاد آ گئی. تو جان صاحب کے پاس میں پہنچا شام کو، تو وہ کہنے لگے کہ شعر سنایا کہ پھر یہ جبین و چشم و لب تجھ کو نظر نہ آئیں گے. پھر یہ جبین و چشم و لب تجھ کو نظر نہ آئیں گے. غور سے دیکھ لے ہمیں، آج کے بعد ہم کہاں. تو میں نے بھی یہی انداز اپنایا جو آپ نے بھی انداز اپنایا. میں نے کہا واہ 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 واہ، کیا کہنے جان صاحب. اب جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ شعر اگر اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے، اور اگر یہ برا ہے تو کیوں برا ہے. تو یہ وہ سکھانے کا طریقہ وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا میں ان کے سامنے کیا عرض کروں، جان صاحب کا شعر اور میں نے کہا دیکھیے اب ہم نے
ذرا اپنے طور پہ اپنے طور پہ جب ان کے اصرار پر شروع کیا. اس شعر میں ایک تو روانی بہت ہے, تاثیر کتنی زیادہ یہ نکل کر آتی ہے سامنے. کہنے لگے سب بکواس اور سب جہالت ہے جو تم کہہ رہے ہو. میں نے کہا آپ بتا دیجئے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں مسلسل کہ آپ ہی سمجھا دیجئے, میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں گا. کہنے لگے دیکھ, اگر کوئی جاہل شاعر ہوتا تو وہ اس ترتیب کا خیال نہیں رکھتا کہ پھر یہ جبین و چشم و لب تجھ کو نظر نہ آئیں گے. بیٹا کئی مسائل ہوتے ہیں جن کا خیال رکھا جاتا ہے. تو اس طرح وہ ایک سینکڑوں, جیسا آپ نے فرمایا, مثالیں وغیرہ وغیرہ, واقعات بہت زبردست. امروہہ سے ان کی محبت, وہ کہتے تھے کہ میں امروہہ کی طرف پاؤں پھیلا کے بھی نہیں لیٹتا. تو اور فقرے جان صاحب میں ایک اور بات بہت شاندار تھی کہ وہ فقرے جیب میں رکھ کر نہیں چلتے تھے. ایسا فقرہ آتا تھا فوراً, یعنی انسٹنٹ, تو معلوم ہوتا تھا کہ ایک ذہین آدمی, ایک با مطالعہ آدمی, یعنی وٹ کے لیے بھی مطالعہ درکار ہوتا ہے نا, ایک ذہانت درکار ہوتی ہے. تو وہ جملے کی سطح بتا دیتی ہے کہ یہ جملہ کہاں سے آیا ہے. تو یہ معاملہ جان صاحب کے ساتھ رہے. رفتہ رفتہ پھر بات آگے بڑھتی چلی گئی. پھر ہم کراچی میں ہوں یا لاہور میں ہوں یا یہ حیدرآباد میں ہوں یا اسلام آباد میں ہوں یا دبئی میں ہوں یا ابو دھابی میں ہوں یا قطر میں ہوں, جہاں جہاں تو ہم ساتھ ہوتے تھے. اور ہمیشہ ہم روم شیئر کرتے تھے. اچھا, کبھی ایسا نہیں ہوا, ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے روم شیئر نہ کیا ہو. تو بہت سارے معاملات ہیں. پھر یہ ہوا اخلاق صاحب کہ سب لوگ کہتے تھے تو میں بھی کہتا تھا, حالانکہ میری عمر اس وقت بہت کم تھی. تو میں جان صاحب سے بہت ہی ڈر کے ادب کے ساتھ بات کرتا تھا کہ جان صاحب کتاب لے آئیے, کتاب. اچھا, اس زمانے میں کمپوزنگ نہیں آئی تھی. جی, وہ کتابت کرنی ہوتی تھی. ایک صاحب داخل ہوئے ان معاملات میں, ان کا نام تھا سلیم جعفری. سلیم جعفری بھی بڑے خوش ہوئے کہ یہ دیکھ کر کے جان صاحب اب یعنی خوشگوار لمحات گزار رہے ہیں. اس سے پہلے جان صاحب کے ساتھ ایک مسئلہ تھا, ان کو نیند نہیں آتی تھی اور وہ یعنی ہفتوں مہینوں وہ جاگتے رہتے, مسلسل جاگتے رہتے تھے. تو وہ تبدیلی کچھ ہی آئی تو جان صاحب ذرا ٹھیک ہوئے. تو جان صاحب سے سلیم جعفری نے یہ کہا کہ یہ جو کہہ رہا ہے کتاب لانے کے لیے تو کتاب لے آئیں, اور جتنے مالی اخراجات ہوں گے, یا میں نے غلط کہا مالی اخراجات, جتنے اخراجات ہوں گے وہ میں ادا کروں گا. میں نے اس لیے کہا, اپنے آپ کو کریکٹ کیا کہ اگر جان صاحب سن لیتے نا مالی اخراجات تو وہ کتنی سناتے مجھے. تو سلیم جعفری نے پیسے بھجوانے شروع کیے. اور شاید اب اخلاق صاحب مسئلہ کیا ہو گیا, مسئلہ یہ ہوا کہ وہ جو جان صاحب کا مسودہ تھا وہ مٹی دھول میں اٹا ہوا. ان کو خوش خط تحریر کرنا یہ بھی ایک معاملہ تھا, پورا کام تھا, یہ پورا کام. اس پہ کئی سال اس خادم نے لگائے. پھر کتابت کے لیے گیا اور یہ 86 سے 89 آ گیا. شاید جو پہلی کتاب ہے اس کتاب کا ایک ایک جو لفظ ہے یا ایک ایک حرف ہے وہ انیق احمد کے ہاتھوں ریڈو کیا ہے. پھر وہ ایک خالد صدیقی تھے طارق روڈ پر, ایک کاتب, میں ان کے پاس لے کے جاتا, پھر واپس لاتا, پھر ہم اس کی پروف ریڈنگ کرتے. پروف ریڈنگ کرنے کے بعد آخری پروف ریڈنگ جان صاحب کرتے. جان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ اس کتاب میں کوئی غلطی نہیں جائے گی. ہم کرتے رہے. خیر وہ دوسری پروف ریڈ, تیسری پروف ریڈ ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا ہے کہ کتاب مکمل ہو گئی. جان صاحب نے دیباچہ لکھنا شروع کیا. وہ دیباچہ چلا گیا 350 صفحات پر. انہیں یہ خیال ہی نہیں رہا کہ کتاب بھی لانی ہے, تو اس کی تلخیص کرنی تھی. پھر اس دیباچے کی وہ انور شعور صاحب نے کی.
ان سے کروائی گئی. اچھا ہر چیز میں اپروول جون صاحب کی لینی ہے بھائی کہ جون صاحب بتائیں ان سے کروا دیں. انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے. اب وہ 350 صفحات کوئی 31-32 صفحات میں تبدیل ہوئے اور جو شاید کا دیباچہ ہے. کیا کمال کا دیباچہ. مارکت العرا دیباچہ. اس دیباچے میں بہت ساری باتیں. اخلاق صاحب یہاں ایک بات میں ضرور, کیونکہ یہ ایک بے تکلف گفتگو ہے تو شاید یہ ضروری ہے یہ بات کہنی. اس دیباچے میں انہوں نے 2 جگہ میرا ذکر کیا. خیر اب بھی ہم کسی مقام پہ نہیں. اس وقت کیا حال ہوگا ہمارا, ہم تو بالکل بچے, اور یعنی اب یہ 24-25 سال 26 سال یعنی گزرتا گیا وقت, یہ عمر ہوگی ہماری. تو جون صاحب نے پہلی جگہ لکھا کہ کتاب میں کہ بات کرتے رہے ان کا شکریہ, ان کا شکریہ, ان کا شکریہ, اور یہ لکھا کہ اور انیق احمد حساب دوستاں در دل. اب انہوں نے ہمیں نیچے سے اٹھا کے بلندی پہ پہنچا دیا. ہم کہاں ان کے دوست, اور یہ حساب دوستاں در دل. میں تو حیران ہو گیا, میں نے کہا یہ جون صاحب نے کیا لکھ دیا. لیکن جون صاحب جانتے تھے کہ کس کا کیا مقام ہے. پھر دوسری جگہ اس کا جو انتخاب کرنا تھا, ایک حد تک وہ انتخاب ایک حد تک یعنی اب جون صاحب کے اشعار کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی, 1,00,000 سے زیادہ. اب اس میں سے انتخاب کرنا, پہلی کتاب آ رہی ہے تو پہلی کتاب کا انتخاب بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو وہ آپ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں. تو اس میں ہم نے انتخاب کیا, لیکن اتنا بڑا کام ہمارا نہیں تھا کہ ہم کتاب کو منتخب کریں, کون سی غزل کہاں رکھنی ہے, کون سی نظم کہاں رکھنی ہے, وغیرہ وغیرہ. اور جون صاحب نے لکھا کہ یہ تمام کام ہو گیا. پھر اس کو جو فائنل کیا اس کتاب کو وہ میں نے اور انیق نے کیا. میں نے کہا یہ دیکھیں کہ یہ میں کیا عرض کروں, میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے. تو جون صاحب صرف یہ پذیرائی کرنا چاہتے تھے کہ یہ میرا دوست ہے, مجھ سے محبت کرتا ہے, اس نے سال ہا سال مجھے دیکھا اور اپنی زندگی مجھ پر لٹا دی. جون صاحب سے میں ایک بات یہ عرض کرتا تھا, وہ خاص مواقع ہوتے ہیں, وہ جو شربت جس کا استعمال وہ بے دریغ کرتے تھے, تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ آپ کسی چھوٹے آدمی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا کریں. ہمارے حالات بھی اچھے نہیں تھے اتنے خاص, لیکن میں ان کی خدمت میں عرض کرتا تھا کہ آپ حکم فرما دیا کیجئے, انتظام کہیں نہ کہیں سے کوئی دوست وغیرہ وہ کر دے گا, لیکن کسی چھوٹے آدمی کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلائیے گا. تو انہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ دیکھیں یعنی ان کا کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو, اب وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے, وہ ہمارا مسئلہ ہے یہ کہ جون صاحب یہ مسئلہ بس بتا دیجئے. منتقل کیا انہوں نے اپنا مسئلہ, اور انہیں 100% یقین تھا کہ اب یہ مسئلہ نہیں رہا, کیونکہ یہ اب انیق کے پاس چلا گیا ہے. تو تعلق کیا تعلق, میں بہت بول رہا ہوں, میں آخری بات سے میں عرض کرتا ہوں, پھر آپ گفتگو شروع کیجئے گا کہ 2002 میں جون صاحب کا انتقال ہوا, اور 2002 ہی میں میرے والد کا انتقال ہوا. تو میں 1 سال میں 2 مرتبہ یتیم ہوا. میں تو یعنی ایسے تابڑ توڑ مسائل کا سامنا رہا, میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہو گیا. اور شام ڈیلی, جیسے میں نے عرض کیا کہ ڈیلی ملاقات, شام ڈیلی گزارنی, اور وہ جون صاحب نہ ہو کوئی اور بھی ہوتا, اگر آپ کسی سے روز مل بڑا مضبوط تعلق, تو پھر ایک عادت, وہ دوست آپ کی عادت ہو جاتا ہے. ہم روزانہ ساتھ اور روزانہ نیا واقعہ نہیں بلکہ واقعات, بہت سارے قابل اشاعت ہیں, بہت سارے
ناقابل اشاعت، بیشتر ناقابل اشارہ. بیشتر ناقابل اشاعت، اور بہت ایک رنگین زندگی. رنگین سے مراد ہر روز کوئی نہ کوئی چیز، کہیں جانا، کہیں آنا، کوئی معاملہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایک واقعہ آپ کی اجازت سے میں سنا جی. دیتا ہوں. وہ ایک آدھ مرتبہ مجھے کسی نے کہا کہ کسی اور نے اپنے نام سے یہ واقعہ پیش کیا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ سن لیا پورا واقعہ. مجھے یہ یعنی انور مقصود جو ظاہر ہے ہمارے ملک کا بہت بڑا نام ہے، انہوں نے مجھے سنایا یہ واقعہ. جب سنا لیا انہوں نے پورا واقعہ، میں نے کہا کہ حضرت کس نے آپ کو سنایا؟ تو انہوں نے ایک نام لیا. میں نے کہا حضور یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا. اچھا، وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ واقعہ یہ تھا کہ ہم لوگ کہیں سے آ رہے تھے، پرانی بات ہے یہ 90 وغیرہ کی بات ہوگی. تو کراچی میں اس وقت ایگل اسکواڈ ہوتی تھی پولیس نا، یہاں پر ایگل اسکواڈ. برے حالات تھے، روز لاشیں مل رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جون صاحب کے ساتھ ہم آ رہے تھے کہیں سے. اب وہ لمبا چوڑا قصہ ہے، میں اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں. تو جون صاحب، اور رات کے کوئی 11:15 بج رہے تھے. میں ان سے کہہ رہا تھا، وہ کہیں مصروف تھے تو یعنی شغل فرما رہے تھے. میں انہیں بار بار کہہ رہا ہوں اٹھیں اٹھیں اٹھیں. تو اب یہ 90 کا معاملہ ہے نا، تو 90 کا مطلب یہ ہے کہ نئی میری شادی ہوئی ہے اور مجھے گھر پہنچنا ہے اور مسائل ہیں، کراچی میں ہنگامے ہو رہے ہیں، بوریوں میں لاشیں مل رہی ہیں. اب جون صاحب لگے ہوئے. تو جب ہم اٹھے تو جون صاحب کا بہت برا حال تھا. ٹھیک ہے. بہت چلنا بھی ان کے لیے دوبر تھا. تو میں نے مشکل سے انہیں گاڑی میں ڈالا اور اس کے بعد پھر ہم نکلے. ڈیفینس میں کہیں تھے. وہاں سے نکلتے ہوئے ہم یہ گورا قبرستان سے ہوتے ہوئے سندھی مسلم کی جو چورنگی ہے نا، اس زمانے میں تو یہ بڑی پر رونق ہوتی تھی، پان وان بڑے اچھے ملتے تھے یہاں. تو وہاں سنسان، پورا شہر سنسان. جب وہاں پہنچے تو بہت سارے پولیس والے اور بہت ساری ان کی جو وین ہوتی ہیں پولیس وین، وہ کھڑی ہوئی ہیں. انہوں نے سیٹی بہت زور سے بجائی. اب بڑا مسئلہ ہو گیا یار. میں نے کہا یا اللہ یا اللہ. اچھا، جون صاحب کی ایک عادت تھی، وہ عادت مجھے شدید ناپسندیدہ تھی میرے لیے. وہ یہ تھی کہ وہ جو شربت بچ جاتا تھا وہ اس کو جیب میں رکھ لیتے تھے اٹھتے وقت. تو میں جون صاحب سے کہتا تھا جون صاحب یہ برا لگتا ہے بہت، آپ کسی کے گھر مہمان بیٹھے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں. اچھا، یہ ہم ایک وفاقی وزیر اس زمانے کے، ان کے گھر سے آ رہے ہیں. تو وہ جیب میں رکھی ہوئی ہے انہوں نے، اور ہم چلے اور سندھی مسلم سوسائٹی کی اس چورنگے پر وہ سیٹی، اور اب سائڈ میں گاڑی لگانی پڑی. تو میں نے کہا، اور دسمبر کا مہینہ تھا، شدید سردی. میں نے کہا کیا کروں یار، یہ فوری فیصلہ کرنا چاہیے. تو میں نے جون صاحب سے کہا جون صاحب آپ گاڑی سے باہر نہیں نکلیں گے. اور اپنے آپ سے ہی میں نے کہا کہ میں بھی نہیں نکلوں گا. تو میں نے ایک پلان بنایا بہت اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ کر کہ اب میں کیا کروں گا. یہ سوزوکی مہران ہوتی ہے نا، جی جی جی. تو سوزوکی مہران تھی اور وہ چھوٹی سی گاڑی. تو وہ پولیس والا، وہ ASI وغیرہ، وہ یعنی وہ آئے اور انہوں نے آ کر وہ جون صاحب کی طرف، اس کھڑکی کی طرف گئے، اس دروازے کی طرف. تو میں نے شیشہ کھولا اور میں نے اپنے حواس کو ایک کمپوز کیا اور میں نے بآواز بلند کہا ان سے ملیے پاکستان کے ممتاز شاعر جان ایلیا. اب وہ تو جون صاحب نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر باہر نکلے اور کہنے لگے کہ یہ جو تم نے وہ سنا ہے، خطۂ لاہور تیرے جان نثاروں کو سلام، وہ ہم نے لکھا ہے. اور باہر نکل کر ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر انہوں نے رقص کرنا شروع کر دیا. اللہ. اچھا، اب یہ پولیس والے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا بٹھایا گاڑی میں، جاؤ جاؤ جاؤ. اچھا، اب میں ہنس بھی نہیں سکتا. میں تو جون صاحب کو جانتا ہوں، وہ تو نہیں جانتے نا. جون صاحب بیٹھے. اب سیدھا ہم آگے نکلے. آگے وہ سوسائٹی قبرستان، وہاں سے لیفٹ پر گاڑی موڑ کر میں نے بند کر دی گاڑی. میں نے کہا کہ یہاں
کہ لیں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا مجھے ہنسنے دیں. تو میں نے قہقہے لگائے, میں بہت ہنسا. میں نے کہا جان صاحب, میں نے کہا یار آج میں آپ کو مان گیا. جان صاحب کہنے لگے جانی تو اپنے بھائی کو احمق سمجھتا ہے. انہوں نے احمق کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال کیا تھا. تو میں نے کہا یہ دیکھیں اس طرح کے اخلاق صاحب بہت سارے واقعات. لیکن میں وہی کام کر رہا ہوں جس کا میں شدید خلاف ہوں. جان صاحب محض واقعات کے مجموعے کا نام نہیں ہے. جان صاحب نے گفتگو کو شاعری بنا دیا. جان صاحب نے سہل ممتنع میں وہ بنیاد رکھی جو دوسری مثال ہمیں کم ہی ملتی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ملتی ہی نہیں ہے. تو جان صاحب کو ایک شاعر, ایک نثار کے طور پر, فرنود ان کی کتاب ہے, ان کے انشائیے, وہ یقیناً آپ نے پڑھے ہوں گے. تو جان صاحب کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. تو عام طور پر جو بھی گفتگو ہوتی ہے ان کے بارے میں, اور پروگرامز ہوتے ہیں ان کی برسی کے پروگرام ہوتے ہیں, تو عام طور پر گفتگو بس یہی کہ انہوں نے یہ کہا, انہوں نے وہ کہا, یعنی ایک مسخرے کے طور پر انہیں پیش کیا جاتا ہے. کبھی ان کی کتابوں پہ گفتگو ہوئی, ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے. جان صاحب اگر نہ ہوتے تو کس چیز کی کمی رہ جاتی. درست کہا. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کو ایک ایسے مزاحیہ کردار کے طور پہ پورٹرے کیا جاتا ہے, جس سے میرے خیال میں ان کی جو شاعرانہ عظمت ہے اس پہ حرف آتا ہے. یقیناً بہت تکلیف ہوتی ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک بات اور ہوئی اخلاق صاحب آپ کی اجازت سے. میں عام طور پہ بات تو نہیں کرتا, میں نے ان کے انتقال کے بعد 2002 کے بعد بات نہیں کی, لیکن صرف ایک چھوٹا سا جملہ میں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جان صاحب کے ساتھ ایک اور سانحہ ہوا. وہ سانحہ یہ ہوا کہ جان صاحب کے انتقال کے بعد بہت سارے لوگوں نے جو کہ جان صاحب سے متعلق نہیں تھے ان سے خود کو منسوب کر لیا اور اپنی تاریخ خود رقم کرنے لگے. اچھا, واقعات ایجاد کر لیے. اچھا, جیسے میں نے عرض کیا نا کہ روزانہ میں آپ کے ساتھ روزانہ 22 سال رہوں, تو مجھے معلوم ہے کہ کون آیا, کس سے ملے آپ, اخلاق احمد اور وغیرہ وغیرہ, کیا معاملات رہے. میں پہلے حیران ہوتا تھا ان واقعات کو سن کر, جو لوگ آ کے واقعات بیان کرتے ہیں, جان صاحب کے ساتھ یہ, جان صاحب کے ساتھ وہ. اب میں انجوائے کرتا ہوں. اچھا انیق صاحب, یہ تو ایک آپ کی شخصیت کا وہ پہلو ہے جو کم لوگ جانتے ہیں, اور ہم نے آپ کو چھیڑا ہی اس لیے تھا کہ آپ کچھ کہیں, کچھ اپنے بارے میں بتائیں, اپنی زندگی کے بارے میں, یہی شعر و ادب کے بارے میں, جان صاحب کے بارے میں, اور بہت لوگ ہیں جن کے بارے میں بات ہو سکتی ہے. اب ہم واپس اس طرف آ جاتے ہیں جو آپ کا, جس کو کہتے ہیں حالیہ دائرہ ہے, جو آپ کی پہچان ہے. جی. ایک ایسے ہی خیال آتا ہے, آپ نے اتنے پروگرام کیے ہیں اور آپ کو کہاں کہاں مدعو کیا جاتا ہے, اور آپ بیرون ملک کتنے لیکچرز دینے جاتے ہیں, الحمدللہ, اور آپ سے لوگ رہنمائی لیتے ہیں. ایسی ہی رہنمائی ہم اپنے دوستوں کے لیے آپ سے حاصل کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ جو آج کی دنیا ہے, جو مصروف دنیا ہے, اور جس کو ماڈرن لائف کہتے ہیں, اس میں ایک مسلمان, ایک عام آدمی, دنیا کے کاموں میں مصروف آدمی, وہ ایک تو اللہ سے اپنا کنیکشن کیسے برقرار رکھ سکتا ہے, کیسے رکھنا چاہیے اسے, اور دوسری بات یہ کہ وہ اس جدید زندگی کو اور اسلامی طرز حیات کے تقاضوں کو کیسے اس میں توازن پیدا کرے. آپ نے کیونکہ دیکھا ہے بہت کچھ, تو کیا آپ اس کے بارے میں بتائیں ہمیں. اخلاق صاحب, بہترین سوال آپ کی طرف سے آیا. دیکھیے, ذہن انسانی جتنی بھی جدید ہو جائے, آپ نے لفظ جدید استعمال کیا, امامت قرآن کریم ہی کرتا رہے گا. درست. پہلی بات, اب یہاں سے میں بات شروع کرتا ہوں. دوسری بات,
ذہن انسانی کی مختلف سطحیں ہیں. ظاہر ہے کہ میری ایک سطح ہے، آپ کی ایک سطح ہے. بہت سے افراد ہیں سوسائٹی میں رہتے ہیں جو ہم سے کمتر ہوتے ہیں، ذہنی سطح کم ذہنی سطح رکھتے ہیں. ہم سے سینئرز ہوتے ہیں، انٹلیکچولی ان کی جو گروتھ ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. قرآن یا دین ہر شخص سے مخاطبت کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے اس کی ذہنی سطح کے مطابق. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ جو دیہاتی ہیں، کھیتوں میں کام کرنے والے، وہ بھی تشریف لاتے تھے، اور نجران کے علماء بھی تشریف لاتے تھے، یہودی علماء بھی تشریف لاتے تھے. بہت سے یہودی علماء مسلمان ہوئے تو سطحیں مختلف ہو جاتی ہیں. ایک اور مثال میں دیتا ہوں. قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. لیکن قرآن نے زندگی ہماری آسان کر دی، کیونکہ اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے. الا یعلم من خلق، کیا اللہ ہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ تو زندگی آسان اللہ نے یوں فرمائی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اتنا تو اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت ہے. الدین یسر، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین میں آسانیاں ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں فراہم کرتا رہے. آپ کے سوال سے اس کو جوڑتے ہیں. 1400 سال پہلے کا زمانہ نہیں ہے جب نجمن قرآن نازل ہو رہا ہے. 22.5 برس میں ذہن انسانی کا ارتقاء ہو رہا ہے. دین فنڈامنٹلز دیتا ہے. اس عہد کا آدمی جس عہد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے ان فنڈامنٹلز کی روشنی میں سسٹم بنا دیتا ہے. سسٹم میں بنانے میں عہد کا لمس شامل ہو. دین پرانا نہیں ہوتا. اقبال کے 2 جملے میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. اقبال نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد عہد قدیم کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز ہے. اس میں بھی آپ کی بات کا کہ جدید دور کا ایک آدمی ہے وہ کیسے دین سے قریب ہو. جدید دور کا آدمی ہو یا قدیم دور کا آدمی ہو، 2025 میں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. 2125 میں بھی قرآن امامت کرتا رہے گا. اخلاق احمد بھی نہیں ہوں گے، انیق احمد بھی نہیں ہوں گے، قرآن ہوگا. اور قرآن اپنے آپ کو اس عہد سے جوڑ دے گا. دین کا جو پریزنٹر ہے بس اسے کمزور نہیں ہونا چاہیے. اچھا، یعنی ایک کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک بہت بڑا دین بہت چھوٹے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا ہو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ تو یہ معاملہ یعنی دین کی اب بنیاد توحید رسالت قیامت. اب توحید رسالت قیامت ہم سب مانتے ہیں، یعنی اللہ کو مانتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں. ہم قیامت ایک دن ہم اٹھائے جائیں گے. علم سے لے کے والناس تک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے. لیکن یہ جو دروازے پہ چوکیدار کھڑا ہے وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، وہ بھی دین جانتا ہے. اس کی سطح مختلف ہوتی ہے. جدید آدمی کا ایک مسئلہ یہ ہے، جدید آدمی کہہ کے ہم ذرا سا محدود کر دیتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ آج کے آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے اس کے پاس، فرصت نہیں ہے کہ وہ جانے کہ یہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. ہم سب نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے سورہ فاتحہ پہ غور کیا؟ یہ صرف 7 آیات ہیں. یہ 7 آیات، ان پہ غور کرنا. حضرت علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہہ کہ اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں غور و خوص نہ ہو.
تو وہ جو ایک غور و خوض ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اس کے کیا معنی ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالموں کا رب ہے۔ ہم نے کہا ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت اتر رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اخلاق صاحب، اللہ تعالیٰ کی وہ کون سی حمد تھی جو ابھی نہیں ہوئی تھی، جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ مسیح علیہ السلام تک بات چلتی ہوئی آ رہی ہے نا، مسیح علیہ السلام رسول، پیغمبر، اللہ اکبر، یعنی آپ وہ متی ہو، مرقس ہو، لوقا ہو، یوحنا ہو، اناجیل پڑھتے چلے جائیں، توحید، اللہ سے محبت وغیرہ سب چیزیں، لیکن فیہا کتب قیمہ، یہ قرآن میں تمام کتابوں کا خلاصہ موجود ہے۔ تو یہ کیا ہے قرآن؟ قرآن ہے کیا؟ بس افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یعنی اللہ یہ تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ ایک چیز ایک چیز جو آپ کی بات آپ نے فرمائی نا، ہم ایک چیز کو جانتے نہیں ہیں اور اس پر بات کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو قرآن ہے، قرآن تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، قرآن تو ایک سمندر ہے نا۔ اب کسی بھی چیز پر، کیا میں آئین پاکستان پر بات کر سکتا ہوں؟ اگر میں آئین پاکستان نہیں جانتا، میں نے پڑھا نہیں ہے، میں خاموش رہوں گا، آپ خاموش رہیں گے کہ نہیں یار مجھے بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو قرآن کریم پر بات کرتے ہوئے نا، اب دیکھیے آخری بات اس سلسلے میں گفتگو آپ سے ہوتی رہے گی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ اس آیت کو دہراتا ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا نا، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ اللہ دہرا رہا ہے، قرآن بہت آسان ہے نا۔ اب قرآن کے جو مشکل مقامات ہیں ان کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ تو وہ کون سے سوالات ہیں، کون سی باتیں ہیں؟ قرآن کھلتا کیسے ہے؟ سینہ روشن کیسے ہوتا ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری طرف آنے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آخری آیت اللہ یہ فرما رہا ہے۔ تو قرآن ہر دور کے لیے ہے، وہ جدید علوم رکھتا ہو یا قدیم علوم رکھتا ہو، یعنی ہدی للمتقین بھی ہے، ہدی للناس بھی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اب یہ جو میں اسی لیے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا جی، کہ ایک توازن جو ہے وہ ایک آدمی پیدا کرنا چاہتا ہے، رابطہ کرنا چاہتا ہے، قرآن سے ہدایت لینا چاہتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ آسانی ڈھونڈتا ہے۔ غور و خوض کا جو آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ غور کرنا، اور اچھا یہ بتائیے کہ ایسے ہی معاملات کے لیے دیکھیے ہم سب رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے سیکھنا چاہتے ہیں، یہ عادت ہوتی ہے۔ آپ کو جو اسلامی اسکالرز ہیں، چاہے وہ یعنی کلاسیکل ہوں یا ماڈرن ہوں، ان میں سے کون وہ اسکالرز ہیں جو آپ کے دل کو لگتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ان کے ذریعے جو پیغام مجھے ملا یا جو سبق ملا وہ زیادہ پرتاثیر ہے آپ کے لیے؟ اس میں دیکھیے سب سے پہلے اور سب سے بڑا نام میرے لیے سید ابوالعلا مودودی ہیں۔ میں نے انہیں پڑھا، ان کی بہت ساری کتابیں پڑھی، تفسیر، اب تفسیر قرآن بھی ہے، تفسیر احادیث بھی ہے، مودودی صاحب کی کئی جلدوں میں ہے، آپ جانتے ہی ہیں۔ تو میری رہنمائی قدم قدم پر سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کی اور کر رہے ہیں۔ ایک اور بات میں یہاں یہ عرض کروں کہ میرا خیال ہے کہ کوئی 44 سال
تو پکے پکے ہو گئے، 45واں سال بھی شروع ہو گیا. کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس دن میں نے تفسیر نہ پڑھی ہو مودودی صاحب کی. تو مودودی صاحب نے کا بڑا نام ہے. پھر آج کے جو مسائل ہوتے ہیں، نئے نئے مسائل آ رہے ہیں. اب یہ بینکنگ ہے، فائنینشیل پرابلمز ہیں، انٹرسٹ کے مسائل ہیں، گڈ گورننس ہے، کلائمیٹ چینج ہے. اب یہ انٹرنیشنلی نا بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں. عام طور پر جو ہماری کلیرجی ہے، مذہبی قیادتیں، وہ اس جانب توجہ بھی نہیں دیتی. اب گڈ گورننس، دین مکمل ہے نا، تو ایسا ممکن نہیں کہ گڈ گورننس پر، کلائمیٹ چینج پر، آج کے جو فیملی لاز پر، یعنی آج کے آئلی مسائل، آج کے سماجی مسائل، آج کے اخلاقی مسائل، آج کے معاشی مسائل، ان پر قرآن بات نہ کر رہا ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر میں بات نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دین کا اچھا پریزنٹر نہیں ہوں. آپ کا سوال پہلے مکمل کر لوں میں کہ ایک تو سید ابو العلا مودودی، جن سے مجھے چیزیں ملتی رہتی ہیں، میرے مسائل کا حل مجھے ملتا رہتا ہے. آج کے جو علماء ہیں خاص طور پر، جن سے میں مستقل رابطے میں رہتا ہوں، ڈسکشنز میری رہتی ہیں، اس میں ایک نام میں بھول گیا. ان کا نام بھی ان کی شخصیت بھی میری زندگی میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے. ان کا نام ہے احمد جاوید. تو احمد جاوید صاحب کے ساتھ میں 1997 سے گفتگو کر رہا ہوں، اور ہم نے بہت ڈسکشنز کی ہیں، اور میں نے بہت سیکھا ہے دین کے حوالے سے. اچھا، ان کا ایک ادبی حوالہ بھی ہے. جی. تو کوئی میر کا شعر ہے جو کھل نہیں رہا، غالب کا شعر ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بہت سارے، یعنی میں مثال دے رہا ہوں. تو احمد جاوید صاحب، تو آج کے جو مسائل ہیں، آج کے زندہ مسائل، نو آمدہ مسائل، جب میں نے احمد جاوید صاحب کے سامنے رکھے تو ان کی طرف سے مجھے ایک سکون ملا، ذہنی آسودگی ملی کہ یہ انہوں نے مجھے لاجواب نہیں کیا، مجھے قائل کیا ہے. ایک اور مسئلہ بھی ہے، اس جملے کے ذیل میں مجھے بیان کرنا پڑے گا یہاں. ہماری یوتھ خاص طور پر وہ سوالات اٹھاتی ہے دین کے حوالے سے. بہت سارے مسائل کا حل انہیں نہیں مل پاتا، وہ سوالات رکھتے ہیں، تو انہیں معرب اور مفرس گفتگو کے ذریعے چپ کرا دیا جاتا ہے. چپ نہیں کرائیں، انہیں لاجواب نہیں کریں، انہیں قائل کریں. یہ یوتھ ہماری، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایتھیزم کی طرف چلی جائے. اور اس کے امکانات رفتہ رفتہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جو پاکستان کے بڑے تعلیمی ادارے ہیں، ان کے پاس ہم جاتے ہیں، کیونکہ ہم ذرا چہرے بشرے سے یا اپنے انداز سے ہم مولوی نہیں لگتے، تو یہ بچے سوالات کرتے ہیں. انہیں معلوم ہوتا ہے یہ بچے، آج کا جو 20-22 برس کا لڑکا یا لڑکی، یہ بہت آگے ہے، اسے معلوم ہے کون سا سوال کہاں رکھنا چاہیے. ان کے مطابق بہت سارے سوالات ایسے ہیں ہمارے پاس جن کا بوجھ آج کے اہل علم برداشت نہیں کر سکتے، یا سکت ہی نہیں ہے ان کے اندر ہماری باتوں کا کہ جوابات دیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو بچے اور بچیاں ہیں ہمارے، یہ مسلمان بچے اور بچیاں ہیں، ان کو قرآن کریم کے ذریعے قائل کیا جائے، اور قرآن کریم کو عہد سے جوڑ دیا جائے. عہد کا لمس ساتھ ساتھ چلے، انہیں بتایا جائے دلائل کی بنیاد پر، دماغ کی قوت پر، پھیپھڑوں کی قوت پر نہیں، کہ بیٹا یا بیٹی قرآن کو اس انداز سے دیکھو. ایک کام اور یہ ہمیں سکھایا احمد جاوید صاحب نے. انہوں نے یہ سکھایا کہ جب کوئی بچہ یا بچی سوال لے کر آئے تو اس سوال کو پہلے بڑا کرو اسی کے سامنے. اچھا تم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے، اچھا تم یہ پوچھنا چاہ رہی تھیں، تو سوال کو بڑا کیا، اسے بتایا بٹوین دا لائنز کے سوال ایسے کیا جاتا ہے، اور سوال کا قد کیسے بڑا ہوتا ہے. اب جب آپ نے اس سوال کو کھولا تو وہیں 50% تو جواب اسے مل گیا. اس کے بعد آپ اس کو دلیل کے ساتھ اور بہت ہی ٹھنڈے مزاج کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ اس تک بات پہنچا دیں.
آپ کو کامیابی ملی ہی ملی. اچھا، یہ ایک آپ کا آپ واقعی وزیر رہے مذہبی امور کے، ایک حکومت کے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا اقتدار کے ایوانوں میں آپ ٹہل لیے، آپ نے دیکھ لیا بہت کچھ، جی اور اس کے بعد اپنا کام پھر شروع کر دیا. جی. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کیونکہ اس وقت آپ جو مذہبی امور کے واقعی وزیر تھے، جی تو آپ صرف اسلامی امور کے وفاقی وزیر نہیں تھے، ٹھیک ہے نا؟ تمام مذاہب جی ہاں جو پاکستان میں ہیں ہاں. ان کا معاملہ تھا آپ کے ساتھ. ایک بات تو یہ بتائیے کہ کتنی ضرورت ہے پاکستان جیسے ملک میں، جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ انتہا پسندی بھی، مذہبی انتہا پسندی بہت زیادہ ہے، تو کتنا ضروری ہوتا جا رہا ہے ایک تو انٹرفیتھ ڈائلاگ، بہت زیادہ. دوسرے مذاہب سے مکالمہ کرنا اور کنسٹرکٹیو مکالمہ کرنا. دوسری بات یہ کہ اس دوران آپ کو یہ بھی اندازہ ہوا ہوگا، دوسرا سوال ہے ساتھ ہی یہ کہ پاکستان کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں بیرونی دنیا میں بہت سے مسکنسیپشنز ہیں جو بڑھتے جا رہے ہیں. بالکل. تو ان کا مداوع کیسے ہو؟ جی. دو سوالات ہیں الگ الگ. پہلی بات ہے انٹرفیتھ ہارمنی، جو ہماری وزارت ہے نا، صرف مذہبی امور ہی نہیں بلکہ انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے بھی تھی، اور یعنی آج بھی جو بھی وزیر ہیں وہ دونوں شعبوں کو کور کرتے ہیں. انٹرفیتھ کے حوالے سے بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے، اب بھی ہے، کام ہو رہا ہے، لیکن مسکنسیپشن جیسا آپ نے کہا پھیلے ہوئے ہیں پاکستان کی حد تک. پہلے ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیے ابھی کوئی 2 سال پہلے جڑاں کا واقعہ ہوا جس میں چرچز کو جلا دیا گیا وغیرہ وغیرہ، ہوتے رہتے ہیں واقعات. اس سے پہلے شانتی نگر کا واقعہ ہوا. انٹیریئر سندھ میں ہندوؤں کے ساتھ پریشانیاں بہت ہوتی ہیں اور وہ لوگ کہتے رہتے ہیں. کلیئرٹی نہیں ہے. یعنی ایک غیر مسلم جو پاکستان میں رہتا ہے اس سے اقلیت خود کو سمجھنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ اخلاق صاحب اقلیت کا لفظ ہی نکال دینا چاہیے. اچھا، آپ بھی پاکستانی ہیں، میں بھی پاکستانی ہوں. یعنی میں مسلمان پاکستانی ہوں، کوئی ہے میرا دوست جو مسیحی ہے، وہ غیر مسلم پاکستانی ہے. بس ٹھیک ہے اس میں لیکن میں تو ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارا جھنڈا ہے نا، تو اس جھنڈے میں ایک تو یہ تو وائٹ حصہ جو اقلیت کا ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہے. تو اب جب ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بتانا چاہیے کہ دیکھو تم اتنے اہم ہو کہ تمہارے بغیر ہمارا جھنڈا مکمل نہیں ہوتا. ایک یہ پیغام جائے، جیسچر جائے، صرف زبانی کلامی بات نہ ہو. قرآن کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اس میں قرآن کیا فرما رہا ہے انٹرفیتھ ڈائلاگس کے حوالے سے، مسلمان اور غیر مسلم کے حوالے سے، کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ، جو کامن چیزیں ہیں نا، کون اہل کتاب کہ تم آؤ، جو کامن چیزیں ہیں چلو اس پہ تو اشتراک کر لیتے ہیں نا. تو جسے ہم کہتے ہیں پرامن بقائے باہمی، تو پرامن بقائے باہمی شروع میں بات ہو رہی تھی کہ انسان کا مقام، انسان کی حیثیت. میرا اور غیر مسلم کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ ہم دونوں انسان ہیں. اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، نمبر 1. تیسری بات، منیمم کامن ایجنڈا انٹرفیتھ ڈائلاگس کے لیے ہونا چاہیے نا، کہ یار ہماری اور آپ کی یہ بات ہو رہی ہے یہاں، تو اگر ہمارے پاس انٹرفیتھ ڈائلاگس ہو رہے ہیں تو کوئی ایک فریکوینسی ہوگی نا. ہم کن پوائنٹ سے بات کریں گے؟ پوائنٹ نمبر 1، پوائنٹ 2، پوائنٹ 3، پوائنٹ 4. پاکستان میں ایک بہت بڑی شخصیت رہتی ہیں، کارڈینل ہیں، جوزف کوٹس ان کا نام ہے، بہت پڑھے لکھے موجودہ کارڈینل. پاکستان کی تاریخ میں 2 ہی کارڈینل آئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں. موجودہ کارڈینل کراچی میں رہتے ہیں. اچھا، جوزف کوٹس، لوگ واقف ہی نہیں ہیں ان سے.
دنیا میں 133 کارڈینلز ہیں، وہ ان کارڈینلز میں سے 133 میں سے ایک پوپ منتخب ہوتا ہے. اچھا. تو یہ جاتے ہیں ایک کمرے میں بیٹھتے ہیں، اور جب تک یہ نیا پوپ منتخب نہیں کرتے اس کمرے سے باہر نہیں نکلتے. یہ ان کا، کیونکہ وہ کارڈینل جوزف کوٹس میرے دوست ہیں، ہم انٹرفیتھ پر بہت کام کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے یہ باتیں مجھے بتائی ہیں. تو یہ جو جوزف کوٹس ہیں، اتنی بڑی شخصیت کراچی میں ہیں، ان کے ذریعے ہم پاکستان میں رہنے بسنے والے مسیحیوں اور مسلمانوں کو قریب کریں. کام ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ بالکل نہ ہو رہا ہو، ہم بھی کر رہے ہیں انٹرفیتھ کے حوالے سے کام، لیکن پبلک پرسپشن، یعنی گاؤں گوٹھ وغیرہ کے اندر کیوں نہیں یہ بات ہو رہی ہے کہ یار یہ انسان ہیں، ان کا خیال رکھا جائے. ان کا خیال ایک مسلمان سے زیادہ ہمیں رکھنا چاہیے کہ ان کے اندر اس ہمارے اخلاقی رویے کی وجہ سے دین پہنچایا جا رہا ہے ان کے اندر، اور انہیں معلوم ہو کہ یہ مسلمان تو کتنے اچھے ہوتے ہیں اور یہ ان کا کردار کتنا شاندار ہے. عدم تحفظ کا احساس غیر مسلموں کو پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب تک یہ بات یعنی ایک عقیدہ نہیں بنی. اس کو پھیلانا چاہیے، اس کو پھیلانا چاہیے اس بات کو، اور یہ دین کا تقاضا ہے. لیکن ایک بات یہاں پر عرض کروں، ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی، آ رہی ہے آج کل میڈیا میں بہت زیادہ، ابراہیمک اکارڈ. وہ ایک سیاسی معاملہ ہے کہ اس میں ایسا نہیں. اچھا، انٹرفیتھ ڈائلاگ سے مراد یہ ہے کہ میں آپ کے دین کو قبول نہیں کر رہا، نہ آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے دین کو قبول کریں، لیکن ہم پرامن بقائے باہمی کی بات ہوتی ہے نا. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمارا ایمان ہے، اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. لیکن لائک ابراہیمک اکارڈ کہ ابراہیم علیہ السلام کو سب مانتے ہیں، تو تینوں جو مذاہب ہیں، یعنی ہمارا تو ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمارا دین ہے اور اللہ کا منتخب کردہ دین ہے، اس دین کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا. یہ قرآن بیان کر رہا ہے، ہم اپنے دین پر قائم ہیں. کسی سیاسی حکمت عملی کے نتیجے میں تینوں درست نہیں ہو سکتے، جو کہ ایک سیاسی چال کے طور پر عرب دنیا میں متعارف کروا کر پورے عالم اسلام کو خاص طور پر اس جانب دھکیلا جا رہا ہے. اچھا، آپ بہت سے علماء سے گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں. جی بہت سے آپ کے دوست بھی ہیں. جی یقیناً. اور آپ مختلف فرقوں کے علماء سے بھی جی ہاں. مخاطب ہوتے ہیں. یہ بتائیے، میں اکثر سوچتا ہوں کہ جب ان علماء کے درمیان کوئی رائے کا اختلاف ہوتا ہے تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ بہترین سوال آپ کی جانب سے آیا. اخلاق صاحب، بائنڈنگ فورس کیا ہے؟ قرآن. آپ قرآن پر گفتگو کریں اور کروائیں، اتنا سا بھی مسئلہ نہیں ہوگا. جب مسلک پر بات ہوتی ہے نا، تو مسلک کو تو فائدہ پہنچ جاتا ہے، قرآن کو نقصان پہنچتا ہے. تو ہماری پوری گفتگو ہمیشہ سے، پہلے پروگرام سے لے کے آج جو میں نے پروگرام کیا، اس میں بھی فوکس کیا ہم نے، وہ صرف قرآن پہ کیا. اور وہی بات جو میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ یہ قرآن کی آیت ہے. شان نزول کیا تھا اس آیت کا، لمحے موجود میں اس آیت کے تقاضے کیا ہیں. آپ کو قرآن پر گرفت ہے، آپ قرآن کریم جانتے ہیں، آپ کے اندر علم موجود ہے، تو آپ بات کریں گے. جتنے میرے مہمان ہوں گے، مسلک کی طرف کوئی نہیں جاتا، اس لیے کہ آپ مسلک کی طرف ہم انہیں جانے ہی نہیں دیتے کہ جناب والا یہ قرآن یعنی ایک آیت، اور یہ ایک آیت پہ بات کرنا، قرآن پر بات کرنا کیا معمولی بات ہے؟ اس کے لیے تو کوئی کم از کم 15-20 تفاسیر پڑھ کر بیٹھنا پڑتا ہے. تو جب علمی سطح بلند ہوتی ہے
اور قرآن پہ بات ہوتی ہے تو کسی بھی قسم کا اختلاف نہیں ہوتا. ایک آخری سوال. ارشاد. دین میں آج کی دنیا میں اجتہاد کتنا ضروری ہے؟ کیا ممکن ہے؟ اور کیا وہ پرانے تصورات سے متصادم تو نہیں ہوگا؟ 100% ضروری ہے، ممکن ہے، پرانے تصورات سے متصادم کبھی نہیں ہوگا. اقبال کا ایک جملہ ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے. اب اس بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. پوری گفتگو جو ہماری آپ سے ہوئی کہ عہد کا لمس، دین کو جوڑنا، لمحہ موجود سے جوڑنا، یہ پوری گفتگو ہوتی رہی. اجتہاد کیا ہے؟ فنڈامنٹلز کبھی تبدیل نہیں ہوں گے، قیامت تک کبھی تبدیل نہیں ہوں گے. ایک نیا مسئلہ، یعنی وہ مسئلہ فائنینس سے متعلق ہو، سوشل ایشوز کے متعلق ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کو مسلمان کیسے کیا جاتا ہے، بس اتنی سی بات ہے. یعنی منشائے رسول کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مراد خداوندی کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ میرے اجتہاد کے نتیجے میں منشائے رسول اور مراد خداوندی وہ تبدیل ہو جائے یا اس پر ضرب آئے. یہ نہیں ہے اجتہاد. اور اجتہاد یعنی مجتہد کون ہوگا، یعنی اس کوالیفائی کون کر رہا ہوگا، اس کے کچھ اصول ہیں. لیکن جو موٹی بات ہے، اس کی جو فلسفی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. فنڈامنٹل چینج نہیں ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گے. نئی چیز سامنے آ گئی، آپ اس کو بہت غور سے دیکھیں گے. اب نئی باتیں کتنی ساری، دنیا بدل گئی ہے. آج کی دنیا وہ تھوڑی ہے. آج بہت بڑا مسئلہ اس وقت ہے پاکستان میں بھی اور پورے عالم اسلام میں، انٹرسٹ فری بینکنگ بہت بڑا مسئلہ. اب 5 سال میں انٹرسٹ فری بینکنگ نافذ ہونی ہے اس مملکت میں، اور آئین پاکستان بھی یہ کہتا ہے کہ انٹرسٹ کو نکالنا ہے پاکستان سے. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. دیکھو تم اب بھی باز نہیں آئے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو سود کو تو نکلنا ہے نا، کیونکہ سود کی جو لعنت ہے جس ریاست پر پڑ رہی ہو، کیا وہ ریاست پنپ سکتی ہے، آگے بڑھ سکتی ہے، اللہ کی رحمتوں کی مستحق ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اب نئی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ یہ انٹرسٹ وہ انٹرسٹ تو نہیں کہ جو 1400 سال پہلے کا انٹرسٹ تھا، یہ وہ سود وہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. قرآن کیا کہتا ہے، دین اس سلسلے میں کیا فرما رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کے حوالے سے کیا فرمودات اس امت کے لیے دیے ہیں. تو ان کی روشنی میں یہ بینکنگ سیکٹر چلتا رہے گا. بینکنگ سیکٹر مسلمان کیسے ہوگا، یہ ہے سوال. اور کیا انٹرسٹ فری بینکنگ ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے، اور الحمدللہ بڑا کام اس سلسلے میں ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ تو میں نے ایک مثال دی. جی بہت سے شعبے ہیں جس میں بہت سے شعبے ہیں. ان شعبوں میں کیا دین کو باہر نکال دیا جائے؟ نہیں. کرنا فی بیوت کننا، عورتوں کے لیے بہترین مقام کیا ہے؟ ان کا گھر. قرآن فرما رہا ہے ایک عورت ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کو اپنی معاشی ضرورتوں کے لیے باہر نکلنا ہوگا، تو کیا وہ نہیں جائے گی باہر؟ بالکل جائے گی. اس کی حدود اور قیود کیا ہوں گی؟ حجاب. اب حجاب کے تعلق سے بہت ساری چیزیں آتی ہیں سامنے. اچھا، جس طرح کا حجاب تم چاہتے ہو ڈیفینیشن کے طور پر، ہاں کہ چہرے کا پردہ ہوگا یا نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، تصورات مختلف ہیں، ہاں موجود ہیں. لیکن جتنا تم سمجھتے ہو اتنا حجاب تو کرو.
تو دین ایک سنجیدہ معاملہ ہے، دین کھلواڑ کا نام نہیں ہے. تو پہلے دین کو اپنے اندر اتارا جائے، اور اس کے بعد جو آپ نے اجتہاد کی بات کی، اجتہاد تو بہت آگے کی چیز ہے. پھر جو نئے مسائل ہیں ان پر گفتگو کی جائے. اور الحمدللہ 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 اس امت کے پاس اتنے روشن دماغ علماء، فقیہ، شیخ الحدیث موجود ہیں، مفتی صاحبان، کہ جنہوں نے بہت زیادہ کام کر لیا ہے. اس میں بہت بڑا نام فائننس کے حوالے سے خاص طور پر مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں، مفتی نجیب صاحب ہیں، مفتی ارشاد صاحب ہیں، ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم ہیں، ڈاکٹر سرفراز آوان ہیں، ڈاکٹر حماد لکھوی ہیں. پاکستان، خاص طور پہ پاکستان کی بات میں کر رہا ہوں، ہم دنیا بھر میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں اور ان علماء سے بات کرتے ہیں. بڑا کام اس پر ہو گیا ہے، امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. بس اخلاق صاحب، آپ کی اجازت سے اقبال کا شعر، اور اسی پہ ختم کر دیتے ہیں کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا، وہ مرد حر چاہیے ہمیں. درست کہا بھائی حنیق صاحب. آج کی نشست جو ہے آپ کے ساتھ بہت عرصے بعد طویل نشست ہوئی، اور جو میں نے شروع میں کہا تھا ایک ہمہ جہت ہونے کا آپ کا معاملہ جو تھا، جو ہم چاہتے تھے کہ سب کے سامنے آئے، وہ خوب آیا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. آپ کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، اور آپ نے وقت نکالا، ہمارے لیے آئے اور ایسی پیاری باتیں کی. سبحان اللہ، بہت شکریہ.